بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو پیچھے ایک دو دن مس ہوئے ہیں ان کا انشاءاللہ کانٹینٹ ہم کور کر لیں. جز نمبر 5, 6 اور 7 جو ہیں آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ ان کو کچھ دیکھنا ہے. اس میں سورہ النساء ہمارے سامنے آ رہی ہے. جو سورہ النساء جس کو ہم چیپٹر آن ویمن کہتے ہیں, اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کا جو سینٹرل تھیم ہے اس میں خواتین کے بارے میں بھی ذکر ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ فیملی لاز کے بارے میں کچھ اس میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ویریس اسپیکٹس کو بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے اپوزٹ جو لوگ منافقین ہیں ان کا بھی ڈیٹیل میں بیان سورہ النساء میں ہوا ہے. سورہ النساء ایک ایسی سورہ بھی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اوپریسڈ آف دا سوسائٹی کے ساتھ ہے, یعنی خواتین کے علاوہ فقراء, مساکین, ایسے لوگ جن کے اوپر عام طور پہ اگنور ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو خواتین کو تو ویسے ایک تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھا جاتا تھا اس ٹائم پہ, اور پھر یہ کہ جب بھی کسی بندے پہ پاور دی جاتی ہے تو اکثر اوقات لوگ اس پاور کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مختلف جو ہے نا گروپس کا ذکر کیا, اور ساتھ ساتھ اپنی توحید کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ تعالیٰ نے, اور یہ آیت 2 دفعہ اس میں آئی ہے, یعنی یہاں پہ 2 دفعہ, ایک کے آخر میں آیا ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما, اور ایک کے آخر میں آیا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ایک میں فرمایا کہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو تم نے گھڑا ہے, یعنی اللہ کے بارے میں, اور ایک میں فرمایا کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے, یعنی اس سے زیادہ دور کی گمراہی ہو نہیں سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر بھی اس میں کر دیا, اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا, یعنی گھر میں ہسبینڈ کو جو ہے وائف پہ قوام بنایا گیا. اور پھر کچھ فیملی لاز جس طرح میں نے بتایا ان کے بارے میں ذکر ہوا. اچھا, یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو چیز بتائی کہ وہ اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پہ فضیلت دی, اور اس لیے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو قوام بنانے کی وجہ بھی بتا دی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر مردوں کو قوام بنا دیا اب بھگتو اس کو, ایسا نہیں کہا. یہ کہا قوام اس لیے بنایا کیونکہ اس قوام بنانے کے ساتھ ساتھ تمہاری ساری رسپانسبلٹی بھی اس کے سر پہ ڈال دی ہے. شیخ اکرم ندوی ہیں UK کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں عورتوں کے کتنے حقوق ہیں تو مرد بھی خواہش کریں کہ ہمیں عورتیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے, خاص طور پہ سورہ النساء سے جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ دے دیا, ان کو قوام بنا دیا, کیونکہ گھر کے اندر کوئی تو سربراہ ہوگا, 2 ہیڈز نہیں ہو سکتے. ہاں دونوں میں مشاورت ہوگی, باہمی ڈسکشن ہوگی, سارا کچھ, لیکن ڈیسیجن میکر ایک بندہ ہونا چاہیے. ہیڈ آف اسٹیٹ 2 نہیں ہو سکتے. ایون اگر صدر وزیر اعظم ہو تو ایک کو اوپر ہونا پڑے گا, ایک کی فائنل سے ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے ہسبینڈ وائف دونوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو, آپس میں وہ ریلیشن شپ بھی ہے, لیکن ایک کو 1 ڈگری اوپر کر دیا, اور سارا نان نفقہ جو عورت کا ہے وہ مرد کے سر پہ ڈالا ہوا ہے. اور عورت جو ہے اگر کمانا چاہتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے کسی بھی شرعی کام کو کرنا چاہتی ہے, کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے, لیکن جو بھی وہ مال کماتی ہے وہ 100% اس کا ہے. اس میں 1 روپے کا یا 8 آنے کا بھی مال جو ہے وہ ہسبینڈ کا نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی ہسبینڈ کما رہا ہے اس میں پورا شیئر اس کی بیوی کا بھی اور اس کے بچوں کا بھی ہے, اور اگر وہ ان سے شیئر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے. پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں انہیریٹنس میں جو ہے نا, دیکھیں وہ مرد کو حصہ زیادہ مل رہا ہے, حصہ اس کو زیادہ مل رہا ہے, لیکن اس کی جو ہے نا رسپانسبلٹی 3 گنا زیادہ ہے. اگر ایک شخص ہے, اس کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس نے اب اپنی ماں کا نان نفقہ اٹھانا ہے, سارا ماں کا خرچہ وہ اٹھائے گا. نمبر 2, اگر اس کی کوئی بہن ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا نان نفقہ بھی اٹھائے گا. اگر کوئی اس کی بہن ہے جو ڈیورس ہو کے گھر واپس آ چکی ہے, اس کا نان نفقہ بھی اٹھائے گا. اپنی بیوی کا بھی اٹھائے گا, اپنے بچوں کا بھی اٹھائے گا.
تو جو عورت ہے جس کو شیئر مل رہا ہے اس کو شیئر مل گیا اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, جو فیملی ممبرس ہے اس کو شیئر ملا. اب یہ جو شیئر اس کو ملا ہے یہ سارے کا سارا اس کا ہے. یہ چاہے یہ سارا پیسہ شوز اینڈ ہینڈ بیگس میں لگا دے, وہ باہر جا کے جی میں تو شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں, ہسبینڈ کہ میں تو یہاں پہ میرے حالات, کہتی بھائی آپ کا پیسہ آپ کا آپ. اچھا اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر عورت جو ہے وہ ارب پتی ہو, عورت ارب پتی ہے اور شوہر جو ہے وہ اس کی ٹماٹر کی دکان ہے, یہ کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن سپوز کریں ہو گیا, سپوز کریں یہ سچویشن ہو گئی, عورت ارب پتی ہے اور مرد کی ٹماٹروں کی دکان ہے, تب بھی سارا خرچہ اس کا مرد پہ ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس تو اربوں ہیں تم تو اپنے پہ خود خرچ کر سکتے, نہ خرچہ آپ نے اٹھانا ہے, آپ کا وام ہے نا, آپ خرچ کریں گے. ہاں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں گے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ نے, لیکن خرچ آپ نے کرنا ہے. تو ایک یہ اس کو دو چیزیں دی جا رہی ہیں قوام ہونے کے تحت, ایک اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے, حفاظت دی جا رہی ہے, اور دوسرا اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. اور حفاظت کس طرح دی جاتی ہے, اکثر اوقات ہمیں یہ مجھے یاد ہے وہ پچھلے وقتوں میں وہ پاکستانی فلموں میں اور ڈراموں میں اور اس میں جب بھی کوئی دکھاتے ہیں نا گھر میں چوری کا سین ہو رہا ہے یا کوئی ڈاکو جو ہے نا گھس آئے گھر میں, تو یہ نہیں ہوتا کہ شوہر اپنی بیوی کو آگے کر دیتا کہ تم مجھے بچاؤ, بلکہ الٹا ہوتا ہے, شوہر خود آگے دیوار بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گولی کھا لوں گا لیکن اس کو میری بیوی اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا, جو لینا چاہتے ہو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. تو ہمیشہ وہ جو ہے نا کوئی ڈوبتی کشتی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹس ویمن اینڈ چلڈرن فرسٹ, لیڈیز فرسٹ. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے حقوق زیادہ ہیں. یہ ہمارا ویسٹرن کلچر ہے جس نے کام خراب کیے, جو کہتا ہے نہیں جی ان کو شانہ بشانہ کرو. تو ہمارے یہاں پھر بھی ابھی تھوڑی سی حالات بہتر ہیں, ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے, ہو رہے ہیں خراب لیکن اتنے خراب نہیں ہوئے. عورت مارچ ہوا, میرا جسم میری مرضی, کھانا خود گرم کر لو اور اس قسم کی باتیں. تو ابھی تک وہ چاہتے ہیں جی شانہ بشانہ ہو جائیں, چلیں ٹھیک ہے, ہر چیز ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. تو لائنوں میں پھر سارے لگیں. ہمارے یہاں تو کم از کم ہوتا ہے نا کوئی بینک کے باہر لائن لگی ہوئی ہے تو کوئی خاتون آ جائیں تو ہر شریف آدمی کہتا ہے کہ بہن آپ پہلے چلی جائیں. میں حالانکہ پچھلے 2 گھنٹے سے کھڑا انتظار کروں لیکن آپ پہلے چلے جائیں, کوئی بات نہیں, آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے, آپ پہلے جائیں. یہاں پہ ابھی تک اتنی تمیز ہے, ورنہ اگر امریکن سسٹم ہو تو کہ بھائی آپ بھی تمیز سے لائن میں لگیں, جس طرح سارے کھڑے ہیں آپ بھی لائن میں آ جائیں. کوئی میل فیمیل آپ نے شانہ بشانہ ہونا تھا نا. شانہ بشانہ ہونے سے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہو کہ مثال کے طور پہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی, شادی کے 1 ہفتے بعد ہسبینڈ نے کہا چلو بھائی ڈنر پہ چلتے ہیں. ڈنر پہ چلے گئے تو جب بل آیا تو اس نے کہا بیگم آپ پہ کریں گے کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے کیا تھا نا, اب آپ کی باری ہے. تو یہ اگر کوئی کرے گا تو ہمارے معاشرے میں تو اس کو ہم بہت یعنی گھٹیا سمجھیں گے کہ بھائی تم کس قسم کے آدمی ہو کہ تم کھانے پہ لے کے گئے ہو بیوی کو اور چیک اس سے دلوا رہے ہو. یہ مطلب یہ کیا بات ہے, یہ تو انتہائی لو لیول کی بات ہوگی. لیکن وہاں یہ باہر کے ملک میں چلے گا کیونکہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کیوں ایکول اپرچونٹی ہے, میں بھی برابر ہوں تم بھی برابر ہو, بس خرچہ تم آدھا اٹھاؤ. ہسبینڈ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے گھر پہ کہ جی میں تمہارے خرچے نہیں اٹھا رہا, اپنا جو ہے نا خود ہی جو ہے کماؤ کھاؤ, میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ میں تمہیں پیسے بھی دوں, میں تمہارا خیال بھی رکھوں, فلاں کروں. سوری میں نہیں کہہ سکتا, خود اپنا. یہ امریکن سسٹم ہے, اپنا کریں گے. میں اپنا آرڈر کر رہا ہوں, آپ اپنا آرڈر کریں, اس طرح سے. تو ہمارے یہاں پہ یہ اگر معاشرے میں کرنا شروع کر دیں تو یہ کتنی نیگیٹو بات ہوگی. تو اس لیے دین اسلام نے جینڈر رول اسپیسیفائی کیے ہیں. اسلام میں جینڈر رول اسپیسیفائڈ ہے. مرد کو قوام بنایا, گھر کے اندر بریڈ ارنر بنایا کہ تم نے روٹی کے بندوبست تم نے کرنا ہے. بیوی کو یہ ٹاسک دیا کہ شی از دا ہوم میکر, اس نے گھر میں بچوں کی پرورش کے اندر مین رول ادا کرنا ہے. کیونکہ مرد جتنا بھی اچھا ہو جائے نا وہ یہ پرورش والا رول اس افیکٹونیس کے ساتھ, اس ایفیشنسی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا جو کہ ماں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نا ایموشنلی زیادہ وہ پاور دی ہے, ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے کہ ان کے اندر ایک ایموشنل چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. باپ کی بھی ہوتی ہے, نہیں کہ باپ بیچارے سارے ہی, لیکن جو ماں کی لیول آف اٹیچمنٹ ہے وہ باپ کی نہیں ہو سکتی. جتنا بھی آپ کوشش کر لیں, باپ پھر بھی آتا ہے بچے کو چومے گا, اوکے بیٹا تھینک یو اب جاؤ, ٹھیک ہے نا. رات کے 3:30 بجے اگر بچہ رو پڑے تو باپ آرام سے کہے کہ آپ اٹھ کے خود ہی کر لیں, لیکن ماں کے دل میں نا اس کو فیلنگ آتی ہے کہ نہیں بچہ رو رہا ہے تو کچھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو ایک خاص مقام عطا فرمایا, اسی لیے 3 گنا درجہ ماں کا زیادہ کر دیا. دین اسلام کے اندر مرد اور عورتیں ویسے اگر دیکھا جائے تو اوور آل برابر ہیں. اوور آل کہیں پہ حقوق مرد کے زیادہ ہیں, کہیں پہ عورت کے زیادہ ہیں, لیکن اوور آل بیلنسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح میل یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں مرد کو قوام بنا دیا, 1 ڈگری اوپر کر دیا,
لیکن جہاں سے اگر بچوں کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ماں کا درجہ 3 گنا اوپر ہے، تو وہاں پہ 3 اوپر کر دیا، کہیں پہ مردوں کو پھر اوپر کر دیا، لیکن اوور آل کیا ہے، دونوں بیلنسڈ ہیں، اور اللہ کے ہاں وہی بہتر ہوگا جو تقویٰ میں زیادہ ہوگا. تو اس لیے یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ جو جینڈر رولز ہیں وہ اسپیسیفائی کیا گیا، اور بچوں کی تربیت کا جو کام ہے وہ دیا ماں کو. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کا ذکر کیا کہ جو جنت کی سرداروں میں سے ہوں گی، 4 خواتین، ان میں سے حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں اور حضرت فاطمہ ہیں. اور چاروں کا جو کلیم ٹو فیم ہے، جس وجہ سے وہ مشہور ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا، وہ ان کی ہوم میکنگ سکلز کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ وہ بزنس کرتی تھیں یا کچھ اور کام تھا. حضرت آسیہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فرعون کی وائف، فرعون جیسا ظالم ہسبینڈ، اور پھر بھی اس گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر کے ان کو بڑا کیا. ماں کا بڑا رول ہوتا ہے. حضرت مریم جو ہے شی واز سنگل پیرنٹ، ہسبینڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں خواتین ہیں سنگل پیرنٹ ہیں، ہسبینڈ یا ڈیورس ہو چکی ہیں یا ویڈوڈ ہیں، ان کو لگتا ہے جی میں اکیلی کیسے بچے ریز کروں، یہ تو جب تک باپ کا سایہ نہ ہو تو بیٹا کیسے ریز ہوگا. حضرت مریم نے آپ کو ریز کر کے دکھا دیا، اور کوئی عام بندہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام. حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کس طرح سے سپورٹ کیا اپنے ہسبینڈ کو. سب کچھ جو مال انہوں نے اپنی شادی سے پہلے ایکوائر کیا تھا وہ سارا اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے لگا دیا. ہسبینڈ کے لیے بہت بڑا سپورٹ کا سسٹم بنی، اور پھر ان کے بچوں کو ریز کیا. اور حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا، وہ حضرت علی کی وائف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اسلام کی پرنسس، لیکن گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے کام کر کر کے ہاتھ پھٹ جاتے. اور ایک دفعہ جب انہوں نے غلام مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ ہے نا گھر کے کام کے لیے کوئی بندہ مل جائے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ غلام تو نہیں مل سکتا لیکن یہ تسبیح لے جاؤ میرے سے، یعنی وہ جو ذکر تھا وہ بتا دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ بہت زبردست سودا ہوا ہے، یعنی جو چیز آپ لینے گئی تھی اسے بہت بہتر آپ کو مل گیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کا جو اصل چیز ہے نا وہ ہے بچوں کی تربیت، گھر کا دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں. ہاں اس کے بعد اگر اس کے پاس ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے اور وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے بائی آل مینس، لیکن جو پرائمری فنکشن ہے وہ لوز نہیں کرنا. اسی طرح سے ہسبینڈ کا پرائمری فنکشن بریڈ ارنر ہے. وہ کہ جی نہیں بریڈ ارننگ میں نہیں کر رہا، میں جو نا گھر میں وہ جو نا ٹماٹر کاٹ لیتا ہوں، پیاز کاٹ لیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے ضرور کرے لیکن بعد میں کرے، پہلا پرائمری فنکشن اپنا کر لے. وہ کہ جی نہیں میں ذرا ویکیوم وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کام دیکھ لیتا ہوں. نہیں، یہ آپ کا سیکنڈ پرائرٹی ہے، یہ آپ کی پہلی نہیں ہے. پہلی پرائرٹی آپ کی ہے کہ آپ کما کے لے کے آئیں، اور گھر پہ یعنی پیسے ہونے چاہیے کھانے پینے کے لیے. تو یہ 2 جینڈر رولز ہیں. اور اسی کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت، یہ خیر اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی ڈسکس کریں گے جو ہے نا اگلے موضوعات پہ، اسپیشلی جب سورہ لقمان کی طرف ہم جائیں گے. لیکن بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کروشل چیز ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں. ماؤں کو نا اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آنا ہے کہ وہ واقعی میں ماؤں کا رول ادا کریں. کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ماں ہونا بھی آؤٹ سورس کر دیا، آؤٹ سورس ہوا ہے. ماں کا جو پرائمری فنکشن میں نے بتایا تھا نا وہ بیسکلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کچھ 1-2 باتیں آپ کو امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں تربیت کے اعتبار سے. تربیت کے اعتبار سے ایک گولڈن رول سمجھ لیں، وہ ہے آپ کے بچے کے ساتھ تعلق، آپ کا ریلیشن شپ. اگر آپ کا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ اچھا ہے، سمجھے تربیت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور آپ نے بچے کو یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ میں تمہاری اتنی بھی خیر خواہ نہیں ہوں، یا میں ارریشنل ہوں، یا میں اللاجیکل ہوں، میں بات بات پہ بھڑک جاتی ہوں، میں بات بات پہ غصے ہو جاتی ہوں، میرے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو بچے کو پتہ چل جائے گا یہ بات آپ نے اس کو ٹریننگ میں دے دی ہے کہ کسی کو ٹرسٹ کر لو، ماں کو ٹرسٹ نہیں کرنا. کیونکہ ماں کو جب بات بتائی جاتی ہے تو ماں اوور ریئیکٹ کر جاتی ہے. تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ بچے جھوٹ بولتے ہیں. سب سے پہلے جھوٹ جو بچے بولتے ہیں سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے مطابق، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا جو بچے جھوٹ بولتے ہیں وہ اس خوف سے بولتے ہیں کہ اگر سچ بول دیا تو مار پڑے گی، سچ بول دیا تو اوور ریئیکشن ہوگا، اس خوف سے جھوٹ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ ماں باپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر اسکائی از دی لمٹ، پھر وہ ہر کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں پہلا چیز کیا ہے؟ تعلق بچوں سے ڈیولپ کرنا، خوب ان کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہونا. اور اگر ہماری تربیت کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں، یہی مقصد ہے نا تربیت کا کہ وہ دینی ہو جائیں، یعنی الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ میں نے بچوں کو نا اللہ اور رسول سے کنیکٹ کرنا ہے، اللہ اور رسول سے، ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالنی ہے، قرآن کی محبت ڈالنی ہے. اگر یہ محبت ان کے دل میں آ گئی اور میں نے یہ کام کر لیا، میری تربیت میں کامیاب ہو گیا.
کیونکہ اب قرآن ان کو بتائے گا وبالوالدین احسانا، اب قرآن ان کو بتائے گا کہ تم نے کیا کام کرنے اور کیا نہیں کرنے. تو اس لیے میرا مقصد کیا ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ان کو قرآن سے جوڑ دوں، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ. اچھا اس میں ایک بات بڑی ضروری اور بڑی اہم، وہ یہ کہ آپ نے نا اپنے بچوں کا فیوریٹ پرسن بننا ہے. یو ہیو ٹو بی دا فیوریٹ پرسن آف یور چلڈرن. اب وہ کب ہوگا کہ بڑی بڑی غلطیوں پہ آپ کو نا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. اچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی آج میں نے اسکول میں یوں کیا. تو آپ نے کہا بیٹا اچھا ایسے کیسے ہو گیا؟ پیار سے ڈیل کریں، پیار سے ڈیل کریں، بڑے آرام سے، جس طرح ایک پودا آرام سے گرو کرتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، پیار سے ڈیل کریں. یو ہیو ٹو بی دیئر فیوریٹ پرسن، اور فیوریٹ پرسن بننے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ ٹائم بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. تو مدرس کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز باپ تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو کام پہ گیا ہوا ہے. باپ کا بھی رول ہے تربیت میں، یہ نہیں کہ باپ کو چھٹی ہے، اس کا بھی رول ہے، لیکن چونکہ ماں کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے بچوں کے ساتھ، ان کو ٹائم دینا ہے. دا بگیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک آن یور کڈز از یور ٹائم. اٹس ناٹ منی، اٹس ٹائم. تو اگر آپ ان کے فیوریٹ پرسن بن چکے ہیں اور اب آپ ان کو دین کی طرف لے جا رہے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی دین کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ ان کے فیوریٹ پرسن نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ صبح شام دین کی باتیں کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کے فیوریٹ نہیں ہیں، فیوریٹ کوئی اور ہے. لیکن آپ چونکہ اس کو آپ سے چڑ ہو گئی اور وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ خلاف ہی بات کرتے ہیں، جب بات کرتا ہوں آگے سے چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، اوور ریئیکشن شو کرتے ہیں، اتنی سی بات ہوتی ہے اس کو کیا بنا دیتے ہیں. تو اگر یہ دین کی باتیں کریں تو بھائی ٹھیک ہے، بہت دین دیکھ لیا میں نے، تھینک یو ویری مچ، آئی ڈونٹ نیڈ دس. تو کیا کرنا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے بعد یہ چیز آپ نے ان میں ٹرانسفر کرنی ہے کہ میں تمہارا یعنی بیسٹ فرینڈ ہوں، اور پھر جب آپ دین بتائیں گے تو وہ لیں گے. اور فائنل ایک بات ہے اس تربیت کے اندر کہ فکر جو ہے نا، فکر ٹرانسفر ہوتی ہے. فکر ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. امیجن کریں کہ اگر میرے کچھ ڈاکیومنٹس گمے ہوئے ہیں، میں وہ ڈاکیومنٹس ڈھونڈ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں اپنے فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے، وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اب میں کبھی گلو کمپارٹمنٹ کھول رہا ہوں، کبھی بیگ کو کھول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہاں چلے گئے میرے ڈاکیومنٹس. تو اور میں بہت پریشان ہوں، اس کو نظر آ رہا ہے میرے چہرے پہ پریشانی. تو مجھے کہہ رہا ہے بھائی آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میرے وہ ڈاکیومنٹس ہیں. کون سے ڈاکیومنٹس ہیں؟ وہ ایکچولی میں نے NIC کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کے لیے وہ پیپرز نہیں مل رہے، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے. تو کہتے ہیں اس کو ایک دم سے کہا تھا وہ تو میں نے بھی اپلائی نہیں کیا ہوا. تو میں کہتا ہوں اچھا یار آپ نے اپلائی نہیں کیا. تو اب اس کو بھی فکر آ گیا، کیونکہ جو مجھے فکر تھی نا، جب میں نے اس نے مجھے فکر مند دیکھا کہ میں آگے پیچھے ہر چیز کھول رہا ہوں، پھرول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر، کبھی ایک ڈرار کھول رہا ہوں، کبھی دوسرا، کبھی بیگ. اس کو پتا کہ میں بہت فکر مند ہوں اور میرے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے. اور جب میں نے اس کو بتایا کہ کس چیز کی فکر ہے، وہ فکر اس میں بھی ٹرانسفر ہوگی کہ وہی یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا ہوا، اب یہ بھی ٹینس ہو رہا ہے. اچھا یہ میں نے ایگزامپل کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اگر آپ کے بچے دیکھیں گے نا کہ آپ اللہ کے لیے فکر مند ہیں، اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہیں، تو یہ فکر ان میں بھی جائے گی. کیا ہمارے بچے ہمیں جائے نماز پر روتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ پوچھیں کہ امی کیا ہو گیا، آپ رو رہی ہیں، ابو نے کچھ کہا ہے، دادی اماں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ آپ نے کہا نہیں بیٹا. پھر کیوں رو رہی ہیں آپ نے بیٹا مجھے بس فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھے جنت بھی دے گا یا نہیں دے گا. بیٹا مجھے بڑی فکر ہے، بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. تو اب کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی یہ فکر آپ نے بچے میں ٹرانسفر کر دی کہ یہ فکر تو مجھے بھی ہونی چاہیے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ان کو فکر. اور آپ کو بچوں کو نا یہ کہنا چاہیے کبھی بٹھا کے نا، کبھی گاڑی میں جا رہے ہوں، کیونکہ گاڑی میں نا بچوں کی ریسیپشن بڑھ جاتا ہے. گاڑی میں کبھی جا رہے ہوں، کبھی اکیلے کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں ساتھ، کہیں پکنک کے لیے گئے ہیں، ایسے مومنٹس میں نا بچے ریسیپٹیو ہوتے ہیں. کھانا کھاتے وقت بچے ریسیپٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ سارے ایک میز پہ کھانا کھا رہے ہیں نا، اس ٹائم پہ بچہ ریسیونگ موڈ میں. تو آپ نے کہا کہ بیٹا ڈو می اے فیور. جی امی، جی ابو بتائیں کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا میرے لیے دعا کرنا. بیٹا کس چیز کی دعا دی؟ بیٹا یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. بیٹا پلیز میں بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اب بچے کو فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ دیکھو میری ماں میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں، اور اس کو وہ پریشانی آپ کے چہرے سے نظر آئے کہ واقعی میرے پیرنٹس پریشان ہیں. دیکھیں ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یس اور نو؟ ہمارے جانے کے بعد بچے ہمارے لیے دعائیں کریں. وہ کب کریں گے؟
ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. آپ تو چلے گئے, اب ان کو کون کہے گا دعائیں کرو؟ وہ نہیں کریں گے. بھائی ٹھیک ہے, والدین آئے, بہت شکریہ, چلے گئے, اب کیا کروں میں, اب تو میں بزی ہو گیا ہوں لائف کے ساتھ, کام ہے, بزنس ہے, یہ ہے, وہ, اب تو آئی ایم بزی نا, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کریں, تو آپ نے ان کا فیوریٹ پرسن بننا ہے. وہ فیوریٹ پرسن کبھی نہیں بھولیں گے اپنے, کہ میں اب جو ہے نا میری ماں, میرا باپ سب سے عظیم آدمی تھا یا سب سے عظیم عورت تھی, اور یہ کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ میں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جتنی ان کو فکر تھی اپنی آخرت کے بارے میں, اتنی فکر مجھے بھی ان کی آخرت کی بھی اور اپنی بھی ہے. کبھی کبھار ہم بچوں کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ تمہاری آخرت کی بہت فکر ہے, مجھے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کے پیچھے 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 بھاگتے ہیں. تم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے, یہ والا جو ہے نا قاعدہ پڑھا ہے, قاری صاحب سے کلاس لی ہے, فلاں پڑھا ہے, نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی ہے. آپ کا خود ریئیکشن نظر آ رہا ہے, امی اذان ہونے کے گھنٹے بعد نماز پڑھ رہی ہے, آپ کو کوئی فکر, اس کو نظر آ رہا ہے ماں کو کوئی فکر نہیں ہے, لیکن میرے بارے میں بڑی فکر ہے. تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بہرحال اس ٹاپک کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن انشاءاللہ میں مزید باتیں جو ہے نا, بہت بڑے بڑے جیمز ہیں انشاءاللہ ریگارڈنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ, ریگارڈنگ تربیہ آف کڈز, جو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ سورہ لقمان میں. اچھا, یہ تو جی سورہ النساء کا تھا. اب آگے چلتے ہیں سورہ المائدہ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے تم پر یہ دین مکمل کر دیا, تمہارے لیے اسلام کو چن لیا, اور اپنا یہ فیور جو تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کمپلیٹ کر دیا, اور اسلام اب تمہارے لیے دین کے طور پہ چن لیا گیا, یعنی اب بتا دیا گیا کہ اب ریلیجن کمپلیٹ ہو گیا. اچھا, یہ جو ریلیجن کمپلیٹ ہوا ہے, یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک یعنی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دین کو چن لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion in the sight of Allah is Islam. اب اسلام کیا ہے, اسلام کی سورسز کیا ہیں, اسلام آتا کہاں سے ہے, وہ اس قرآن مجید سے آتا ہے ہمارے پاس, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آتا ہے. ہمارے لیے تو دین یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا, بے شمار آیات میں بار بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے آئیڈیل جو آپ کے پاس اگزامپل ہے, جو سب سے آئیڈیل رول ماڈل ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بے شمار اس طرح کی آیات اور حدیث ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو فالو کرو. نازل کیا اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ پر نازل کر دیا الکتاب جو کہ قرآن مجید ہے, اور حکمہ جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ حکمہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمارے لیے دین آ گیا جی قرآن و سنت, اور ہمیں بتایا گیا کہ اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع, نبی کی پیروی کرنی ہے, قرآن مجید کے ساتھ چلنا ہے. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے. آپ نے فرمایا خالف المشرکین. اچھا, ایک طرف کہا جا رہا ہے اسلام تمہارا دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کو فالو کرو. لیکن پھر ہوتا ہے نا جس طرح ہمارا کلمہ بھی پہلے نفی ہے اور پھر یعنی پہلے نگیشن ہے پھر ایفرمیشن ہے. پہلے کہتے ہیں لا الہ, پھر کہتے ہیں الا اللہ, کوئی خدا نہیں. پہلے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. تو نگیشن اور ایفرمیشن دونوں ہیں. یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے, یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے, اس میں نفی کہاں ہے؟ اللہ عبادت کے لائق ہے, اس کے آگے آپ پوٹینشیل ہے کہ آپ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ عبادت کے لائق ہے, اور معاذ اللہ سو اینڈ سو بھی عبادت کے لائق ہے, اور وہ بھی ہے, اور وہ بھی ہے, اور وہ بھی ہے. تو یہ ہمارا نگیشن سے اور ایفرمیشن جب دونوں ساتھ آ جائے نا تو ڈیل کلوز ہو جاتی ہے. کہ یہ کہا کہ ایک چیز نہیں ہے اور ایک ہے, کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کسی کی عبادت نہیں کرنی آپ نے سوائے اللہ جو ہے نا اللہ کی ذات کی. تو اسی لیے دین میں بتا دیا گیا کہ کیا کرنے والے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے والے. ایک تو بتایا کہ یہ تمہارا دین مکمل ہو گیا, اب یہ دین ہے. ایک جگہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو سن لو, میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کر رہے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں, اور نہ میں کبھی بھی عبادت کروں گا اس کی جس کی تم کر رہے ہو. 2 دفعہ بھی عبادت شاد ہمیں, تمہارا دین ہے, میرا دین ہے. تو یہ اس سے واضح اور 2 ٹوک الفاظ نا قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گے جہاں پہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب تم کافر ہو چکے ہو. اور یہ کافر کسی کو کہنا یہ ایک کہہ لیں کہ ایک انسلٹ ہے. ایون قریش کو بھی پتا تھا کہ کافر کہنا جو ہے نا, کافر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو کور کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے, تکذیب کرتا ہے.
جھٹلا دینے والا. تو یہ کسی کو کہنا کہ تم کافر ہو, ویسے تو کافر کا لٹرل مطلب کسان کے ہیں, فارمر کے ہیں, کیونکہ جو نا کسان کیا کرتا ہے وہ بیج ڈال کے اس کو کور کر دیتا ہے, تو اس لیے اس کو کافر کہتے تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کسی گاؤں جائیں تو کسی کو آپ نے کافر کہنا شروع کر دیا, وہ پکڑ کے اور کام خراب ہو جائے گا. تو یہ عربوں کے یہاں تھا, اور ان کو جب کیا کرے کل یا ایھا الکافرون, ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمیں یہ کسان نہیں کہہ رہے, ہمیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, یہ دوسرا مطلب لے کے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اب کہا کہ اب آپ ان سے کہہ دیں کہ اب بہت ہو گیا, اب ان کو کہہ دو کہ ان کے اوپر یہ ٹائٹل لگ گیا کافر کا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی کہہ رہے ہیں خالف المشرکین, مشرکین کے اپوزٹ کرو, جو مشرکین کہہ رہے ہیں وہ نہ کرو, اس کے الٹ کرو. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ ہم نے کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ باہر تو جو ہے نا یہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے لیفٹ سے کھانا ہے باہر, اور یہاں پہ بھی کچھ حد تک دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے. تو ایک شخص تھا, اس میں وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. آپ نے اس کو روکا کہ ایسا مت کرو, اپنے رائٹ سے کھاؤ. تو اس نے آگے سے تکبر میں اور غرور میں ایک دم سے جھڑک کے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اپنے رائٹ سے کھاؤ, کہتے نہیں کر سکتا میں. تو آپ نے کہا کہ تم آئندہ کبھی نہ کر سکو. آپ نے بد دعا دی اس کو کہ تم آئندہ کبھی نہ کر سکو, بس آپ نے صرف یہ کہا کہ اچھا نہیں کر سکتے پھر نہ کرو. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا اس کے بعد سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے جا پایا. دونوں ہاتھ اس کے اب یہاں سے اٹھ کے, یعنی اس کے جوائنٹس کے اندر نا ایسی کوئی چیز تھی, پیرالائسس تھا یا کیا تھا, کہ وہ اوپر اب اس کے ہاتھ منہ تک نہیں آتے تھے. اب وہ کھانا کیسے کھاتا تھا, ایک جانور کی طرح, جیسے کتا منہ میں پلیٹ کے اندر منہ ڈالتا ہے نا, وہ کھانا سے نوالہ توڑ کے تو نہیں ڈالتا, اس کو اپنا منہ اب کھانے میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اس کا بھی معاملہ ایسا ہو گیا تھا. اچھا میں نے کیوں کہا کہ باہر آپ کو سکھاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے تمیز سے کھانا کھانا ہے تو آپ چھری کانٹے سے کھائیں گے, ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. تو ہمارے لیے تو مطلب چھری کانٹے سے کھانا حرام نہیں ہے, لیکن ہمیں ریکمینڈ کیا گیا کہ ہاتھ سے کھانا بہتر ہے. تو وہ جب چھری کانٹے سے سکھاتے ہیں تو آپ رائٹ ہینڈ میں نائف پکڑتے ہیں اور فورک کے ساتھ میں ہوتا ہے لیفٹ میں. تو بائٹ کہاں سے لیتے ہیں آپ, لیفٹ سے. اگر آپ کہیں کہ جی نہیں میں نے ادھر سے بائٹ لینا ہے, وہ آپ کے ہاتھ پہ ایسے ماریں گے کہ نہیں ایسے کرنا, لیفٹ سے کھاؤ باقاعدہ. اسی لیے آپ نے فرمایا خالف المشرکین, یہ جو مشرکین کر رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ یہ لیفٹ سے کون کھاتا ہے, شیطان کھاتا ہے. تو یہ آپ کو نیگیٹو, اور یہ چھوٹی مثال اس لیے دی ہے بیکاز اس سے بڑی بڑی بہت ساری مثالیں. یہ چھوٹی چیز لیے دی ہے جسٹ ٹو گیٹ دا بال رولنگ, جسٹ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کا پیچھا کرو گے انچ بائی انچ, ہینڈ سپین بائی ہینڈ سپین, یعنی آہستہ آہستہ تم ان کا پیچھا کرو گے, حتیٰ کہ اگر وہ چھپکلی کے بل میں بھی گھس جائیں گے نا تو تم ان کے ساتھ اس میں گھس جاؤ گے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب سے کوئی ریڈیکولس کام بھی کریں گے تو تم بھی کرو گے, بغیر دیکھے کہ بھائی صحیح ہے غلط ہے, بس گورا کر رہا ہے آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں. آپ نے کہا اور کون, اور کون, انہی کی تو بات کر رہا ہوں کہ تم اپنے ان لوگوں کی پیروی کرتے کرتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر یہ سب سے کوئی اوٹ پٹانگ چیز بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی وہ کریں گے. اب دیکھیں جو کوئی فیشن باہر سے آ رہا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. جو فیشن باہر تو دور کی بات, اب یہ جو انڈیا سے فیشن آ رہے ہیں, لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, جو فیشن وہاں آ رہے ہیں ہم لوگ کاپی کر رہے ہیں بغیر دیکھے کہ بھائی یہ شریعت میں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. کبھی وہ جو ہے نا چیزیں ٹائٹ کر دیتے ہیں, کبھی وہ چھوٹی کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو ادھر سے فیشن آ رہا ہے, جو ان کی ایکٹریسز کر رہی ہیں بس ہم نے بھی وہی کرنا ہے. بالکل چاہے وہ چھپکلی کے بل میں گھس جائیں ہم ان کے پیچھے گھس جائیں گے, کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو اٹس کول, وہ کر رہے ہیں تو بڑی کول چیز ہے. تو انہی کی پیروی, جو چیز گورا کہتے ہیں بس ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے, ہمارے لیے وہ الٹیمیٹ چیز ہے. تو یہ آپ نے وارننگ دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا. اور پھر ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اس سے مراد کم از کم تو یہ ہے کہ کفار کی امیٹیشن کرنا حرام ہے, ورنہ جو ظاہری مطلب ہے وہ یہ کہ اگر وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو جو ان کو فالو کر رہا ہوگا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہوگا. کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے مسلمان اور کافروں کے بیچ میں جو کانٹراسٹ ہے نا اس کو ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں کمپیریزن کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہو, یا ایک سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال ہو.
تو جس طرح آپ کو یہ چیزیں ایک دم سے مثال کے طور پہ بالکل جیٹ بلیک بیل ہے, کھال اس کی چمک رہی ہے, اور اس پہ سے ایک وائٹ بال ہے, وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں نظر آ جائے گا کہ یہ والا بال نا وائٹ ایکسٹرا, اس کو نکال دو یا توڑ دو, کچھ کر دو. آپ نے فرمایا مسلمان کا اور کافر کا معاملہ بھی یوں ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی کلرز ہیں نا, ان کلرز میں سے کوئی کلرز دو ایسے نہیں ہیں جن میں اتنا زیادہ کنٹراسٹ ہو ایکسیپٹ بلیک اینڈ وائٹ. اسود و ابید, دو کلر جن کا حدیث میں ذکر آیا, اس سے زیادہ کنٹراسٹ والے کلر اور کوئی نہیں ہے. آپ کہیں جی بلو اور یلو کو ساتھ رکھ دو, ریڈ اور گرین کو رکھ دو, ان میں وہ کنٹراسٹ نہیں ہے جو بلیک اور وائٹ میں ہے. تو آپ نے فرمایا مومن اور کافر کا معاملہ کیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, اٹس بلیک اینڈ وائٹ, زمین آسمان کا فرق ہے. میں اس فرق کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے کئی سال گزارے ملک سے باہر اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں, انگلینڈ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, پھر اور جگہوں پہ بھی جو ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ٹریول کیا, باقی جگہوں پہ. وہاں پہ انگلینڈ میں, لنڈن میں اسپیشلی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے نا, تو آپ کو انڈر گراؤنڈ سب وے لینا پڑتا ہے. وہاں پہ گاڑی چلانا نائٹ میئر ہے, وہاں پہ گاڑی چلانا ہے بھی بڑا ایکسپینسو, کیونکہ پارکنگ وغیرہ کے ٹکٹس بہت ایکسپینسو ہے. اور لنڈن کی گلیاں جو کہ ویسے ہی بڑی تنگ ہیں, پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے, تو وہ پھر بڑے سے بڑا بندہ جو ہے نا, امیر سے امیر بندہ, وہ بس یا ٹیوب جس کو ہم لوگ جو ہے نا سب وے کہتے ہیں, اسی میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ اسی میں ہوتے ہیں. تو مجھے کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. اچھا وہاں پہ ہوتا ہے یہ کہ کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ, کوئی وہ اب سب وے میں سوار ہوئی ہے, اس کا حلیہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیزائنر پہنی ہوئی, سر سے لے کے پاؤں تک ڈیزائنر, ایوری تھنگ ویری اسٹائلش, انکمفرٹیبل بٹ ویری اسٹائلش. مطلب جو پہننے کے لیے کپڑے بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, انسان ٹائٹ ہو جاتا ہے بالکل, فٹنگ شٹنگ ہو, لیکن اسٹائلش, ویری اسٹائلش. اور اس نے جو ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہیں, ویری اسٹائلش بٹ ویری انکمفرٹیبل. تو وہ لوگ تھوڑے سے بے تکلف ہیں, وہ اگر سب وے میں یا بس میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کیونکہ جوتا کاٹ رہا ہوتا ہے, تو وہ جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, ننگے پاؤں بیٹھ جاتے ہیں. وہ تھوڑے سے بے تکلف قسم کے لوگ ہیں. وہ ہماری طرح یہ نہیں کہتے کہ نہیں اب تھوڑا امپریشن بھی رکھنا, کہتے ہیں بھائی بس میں بیٹھو, چلو اتارو اس پر آرام سے. تو وہ جوتے اتار کے نا, ایک ایسی خاتون جو کہ سب وے میں سفر کر رہی ہے, ہیڈ ٹو ٹو اس نے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو ہے نا کتنے ایکسپینسو ہیں, اور پھر اس نے وہ جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے. وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے, اور ایک مسلمہ جو ہے, ایک مسلم عورت جو ہے, وہ بھی جب گھر سے نکلتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے. یہ چیز مجھے دین میں آنے کے بعد ریئلائز ہوئی کہ جو وہاں کی عورت ہے نا, وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے بال, میرا میک اپ, میرے کپڑے, میرا لباس, از اٹ فلیشی, از اٹ گاڈی, از اٹ گوئنگ ٹو اٹریکٹ اٹینشن, کیا میں اٹینشن گراب کر پاؤں گی, کوئی مجھے دیکھ کے کوئی کہے گا واو, ڈو آئی لک امیزنگ, ڈو آئی لک اسٹننگ, کیا یہ ہو رہا ہے. میں کسی آفس میں جاتی ہوں, کیا کوئی دیکھ کے مجھے ایک دم سے واو فیکٹر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ اس کی ٹوٹل کوشش کیا ہے, یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں خوبصورت ہو جاؤں, لوگوں کی نظروں میں اٹریکٹیو ہو جاؤں, چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, اس کے لیے سرجریز بھی کرانی پڑ جائیں, اس کے لیے مجھے کوئی میڈیکیشن لینی پڑ جائے, کچھ کرنا پڑ جائے, میک اپ کے ایکس وائی زیڈ چیزیں کرنی پڑیں, ایکسٹینشنز کرانی پڑیں, کچھ مجھے اپنے آپ کو پرکشش بنانا ہے, میں نے اپنے آپ کو پرکشش بنانا ہے. یہ وہ روز وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے اور نکلتی ہے. ایک مسلم عورت بھی ہے, وہ بھی روز شیشے میں دیکھ کے نکلتی ہے, لیکن یہ جب شیشے میں دیکھتی ہے تو یہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کیا میں ایسی لگ رہی ہوں کہ جو اللہ کو محبوب ہے. لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ فکر ہے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے اس حلیے کے ساتھ. دونوں کی سوچ اور فکر میں نا بلیک اینڈ وائٹ کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اٹس اے ڈفرنس آف آئیڈیالوجیز. اس کی فکر بالکل اور ہے, اس کی فکر بالکل اور ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. دونوں رہتے تو اسی دنیا میں, لیکن دونوں کی سوچ اور فکر پولر اپوزٹ ہے, بالکل ڈفرنٹ سوچ ہے. لائک اے بلیک ہیئر آن اے وائٹ آکس اور اے وائٹ ہیئر آن اے بلیک آکس, یہ فرق ہے. اچھا اب ایک سوال ہے, وہ یہ کہ کیا ہم لوگ جنت چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں, سارے چاہتے ہیں. اچھا میں نے کہا شاید کسی کو شک ہو کہ میں نہیں, خیر ہے. تو جنت اگر ہم سب چاہتے ہیں تو جنت بڑی زبردست چیز ہے. جنت امیجن کریں کہ ہمارے دونوں پاؤں جو ہے نا وہ جنت میں آ گئے. آپ نے پہلا قدم رکھا جنت میں, آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی ایک سے داخل ہوئے, پہلا قدم رکھا اور پھر آپ نے دوسرا رکھا. امیجن کریں کہ کیا فیلنگز آپ کے دل میں ہوں گے اس ٹائم پہ.
شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بڑا کوی بنائے گا جنت میں، کیونکہ کوی نہ بناتا تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے اور ان کے دل پھٹ جاتے خوشی سے، اگر مومنین سٹرونگ نہ ہوتے. تو وہ سٹرونگ ہوں گے تو وہ یہ سب کچھ سہ پائیں گے، ورنہ یہ سہنے کی ان میں ہمت ہوتی، ان کے دماغ پھٹ جاتے، ان کے دماغ اڑ جاتے، یعنی they would lose their minds, he said. پاگل ہو جاتے، سارے دیوانے ہو جاتے اور ان کے دل پھٹ جاتے خوشی سے. تو آپ سوچیں کہ انسان جنت میں داخل ہو گیا، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے، دونوں پاؤں آپ نے جنت میں رکھ لیے، اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں اب کوئی غم نہیں آئیں گے، اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اب انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے، اب سکون ہی سکون ہے، ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب میں جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، الحمدللہ آئی ول بی ہیئر فار ایور انشاءاللہ. تو یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ بڑی امیزنگ ہے. تو ہم سب جنت چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں اب میں تھوڑا سا بیڈ نیوز ہے. بیڈ نیوز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے، بنی آدم میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف اور کچھ کو جہنم کی طرف چھانٹی کر دو ان کی. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ کتنے لوگ جنت میں اور کتنے جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں اور 999 جو ہیں وہ جہنم میں. Out of every 1000 of the children of Adam, one person will go to Jannah and 999 will go to the hellfire. یہ جب حدیث صحابہ نے سنی نا تو ان کے چہرے مرجھا گئے کہ بھئی ہمارا کیا چانس ہے اس میں؟ اگر ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے اور 999 جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمارا کیا چانس ہوگا اس میں؟ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ جنت کے جو لوگ ہوں گے ان کی آدھی پاپولیشن جو ہے وہ میری امت ہوگی. تو جب یہ بات صحابہ نے سنی تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جنت کے جو آدھے لوگ ہیں نا، جتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ان میں سے جو آدھی پاپولیشن ہے وہ نبی کے فالوورز ہیں. باقی آدھی پاپولیشن کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، ابراہیم علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کے فالوورز 50% ہیں، اور جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فالوورز 50% ہیں. تو آپ نے کہا میری امید یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے جو فالوورز ہوں گے، وہ جو 1,00,000 نبیوں کا سلسلہ گزرا ہے ان کو 50% مل رہا ہے، اور جو نبی کے فالوورز ہیں ان کو 50% مل رہا ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اب ہمارا چانس اچھا ہے. اب میں آپ کو دینے لگا ہوں گڈ نیوز. اب آ رہی ہے گڈ نیوز. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ چھلانگیں مت ماریے گا اور چیخو پکار بھی نہیں کرنی، آرام سے سکون سے گڈ نیوز سننی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ. میرا ہر امتی جو ہے، ہر میرا ماننے والا، ہر میرا فالوور، ہر میرا امتی جنت میں جا کر رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اس گڈ نیوز کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیچ بھی ہے. آپ نے فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے جو خود نہیں جانا چاہتا. صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو نہیں جانا چاہتا؟ بلکہ میں اس کے بیچ میں بریکٹ ڈال رہا ہوں کہ وہ کون پاگل ہوگا، وہ کون مغز پھرا ہوگا، وہ کون نکما نالائق ہوگا جو خود نہیں جانا چاہ رہا. آپ نے فرمایا ہر میرا امتی جنت میں جائے گا، ہر میرا امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود نہیں جانا چاہتا. تو صحابہ حیران ہوں گے نا کہ بھئی کون پاگل ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہا. جیسے میں نے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ نے ساروں نے کہاں جانا ہے، تو کون ہے جو کہ نہیں آپ لوگ جائیں میں آتا ہوں دیکھ لیتے ہیں، تو چل میں آیا. یہ والا بات کون کہے گا؟ سب کہیں گے بھئی مجھے سب سے پہلے آپ انٹری دیں. تو آپ نے فرمایا کہ من اطانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یہ وہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا یہ وہ ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے یہ وہ ہے
جس کا جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. تو ہمیں جو کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. جب دین مکمل ہو گیا، جب دین کمپلیٹ ہو گیا، تو اس میں اللہ رسول دونوں کی بات چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سو پتہ ہی چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں تو کیا کریں؟ اس کی پیروی کریں جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اللہ نے انسانوں میں پیدا کیا، نہ فرشتوں میں اور نہ جنات میں. اللہ کی سب سے یعنی محبوب اللہ کی جو مخلوق میں سے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو فالو کرے گا، وہ آٹومیٹکلی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. تو جو ہمیں کرائٹیریا دیا جا رہا ہے وہ نبی کی اتباع ہے. یہ میں نے بات اس لیے بھی ریز کی ہے کیونکہ آج ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قرآن تک تو ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو میں نے اس لیے بات ذکر کی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانیاں کرے گا وہ پھر نہیں جا سکتا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ کہتے ہیں جی قرآن کو تو مانتے ہیں، جی حدیث ہم نہیں مانتے. اللہ کے بندو، حدیث کو ماننا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو ماننا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن تو نازل ہوا ہے اور حدیث جو ہے وہ آپ نے خود اپنی طرف سے کچھ چیزیں بتائی ہیں. قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے، تمام چیزوں کی طرف جو دین سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے، لیکن ڈیٹیلز نہیں ملیں گی آپ کو. ڈیٹیلز آپ کو نبی کی سنت میں ملیں گی. پوری نماز کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا. فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں؟ کیا پڑھنا ہے جی نماز کے اندر؟ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، بیچ میں کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب انفارمیشن کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یہ انفارمیشن تو نہیں ہے. وضو کی ڈیٹیل مسائل، تیمم کی ڈیٹیل مسائل نہیں ملیں گے آپ کو. روزے کے بارے میں ذکر ہے لیکن ڈیٹیل مسائل کا ذکر نہیں ہے. حج اور عمرہ کا ذکر ہے، ڈیٹیل مسائل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، لیکن وضاحت جو ہے آپ کو نبی کی سنت میں ملے گی کہ یہ ان چیزوں کو فلفل کیسے کرنا ہے آپ نے. اسی طرح سے حلال اور حرام کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں ان چیزوں کا جو کہ کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، جیسا کہ خنزیر کا گوشت ہے، جیسا کہ مردار جانور ہے، کوئی جانور ویسے ہی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے. اس کے علاوہ خون ہے، اس کے علاوہ وہ آئٹمز جن پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شراب ہے. یہ چیزیں حرام کی گئی، لیکن کہ یہی حرام ہے بس. یعنی یہ کہاں مطلب قرآن مجید میں کتے کے بارے میں کہاں احکامات ہیں کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تو آپ کو نہیں کہیں ذکر ملے گا. تو کیا مطلب کھا لیں؟ پھر گدھے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھایا جائے نہ کھایا جائے. وہ اور بات ہے کہ لاہور میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے ہم ساروں پہ. لیکن بہرحال گدھے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اسی طرح سے چیل، باز وغیرہ کھانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ حکم آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا. یہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. اور نبی کریم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان سے لے لو، اور جس سے منع فرما رہے ہیں اسے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ یقیناً پنشمنٹ میں بھی سیویئر ہے. تو سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو بھی نبی دے رہے ہیں لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں رک جاؤ. اور اس کے علاوہ بے شمار میں نے بتایا آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں جیسے کہا کہ جو کچھ بھی نبی کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ان پہ آتی ہے. آپ کچھ نہیں کہتے سوائے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. تو اس لیے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی پیغام ہم تک لے کے آ رہے ہیں. اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں مزید رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حلال و حرام ہیں. جانوروں کے معاملے میں، پرندوں کے معاملے میں یہ واضح حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ وہ جانور یا وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کو آپ نہیں کھا سکتے. جیسے چیل، باز، گدھ وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں. تیتر، بٹیر، مرغابی وغیرہ یہ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی چونچ سے چگ لیتے ہیں چیزیں. تیتر بٹیر کیا کرتے ہیں؟ وہ چگتے ہیں، دانا چگتے ہیں، ان کو آپ کھا سکتے ہیں.
اسی طرح سے جانوروں میں جو کینائن ٹیتھ جن کے ہوتے ہیں، خوخار جانور جو ہوتے ہیں، کارنیورس جو ہے نا، مطلب کارنیورس جو اینیملز ہوتے ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے. مثال کے طور پہ کتا، بھیڑیا، گیدڑ، شیر، چیتا وغیرہ یہ نہیں آپ کھا سکتے، لیکن ہرن کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کے جانور آپ کھا سکتے ہیں، خرگوش کھا سکتے ہیں. تو یہ بتا دیا کون سے جانور پرمیسیبل ہے. اب یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. اسی طرح سے بے شمار ایسے احکامات ہیں جن کی وضاحت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی. تو اگر ایک انسان یہ کرے کہ قرآن لے لے اور حدیث چھوڑ دے تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی گمراہی کا باعث بھی بن سکتا ہے. کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کی اپنی تفسیر خود کرتا ہے. تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں. پھر قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، اس چیز کے اسباب و نزول کیا تھا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. جیسا کہ اگر سورہ توبہ میں یہ آیت آگے کہ کافروں کے بارے میں کہ جہاں نظر آئے ان کو دیکھو تو مار دو. اب اس کو میں کیا مطلب جنرل آیت لے لوں، جنرل سمجھوں اس کو کہ جی جہاں پہ بھی واقعی میں کافر نظر آ رہا ہے آج اس کو مار دوں میں. آج کل وہ سی پیک ہو رہا ہے، چائنیز ماشاءاللہ وافر مقدار میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تو میں کہیں گھومنا پھرنا شروع کروں، مجھے ایک ٹولہ نظر آیا تو میں نے کہا جی چلو آج صبح میں نے جو ہے نا نماز کے فوراً بعد قرآن میں سورہ توبہ کی آیت پڑھی، اب اس کی تفسیر جو ہے یہ پریکٹیکلی میں کر لیتا ہوں. تو ان میں نے فائر کھول دیا. تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جب آپ نبی کی احادیث پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آیات ہیں یہ خاص طور پر بیٹل فیلڈ میں نازل ہوئی ہیں اور ان کا کانٹیکس بیٹل فیلڈ سے باہر نہیں ہے. یہ بیٹل فیلڈ کے اندر کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ پیس ٹائمز میں آپ لوگوں پہ فائر کھول دیں اور انسنٹ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. کیونکہ اس کے بارے میں جو ہمارے پاس بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جس نے ایک جان کا بھی ناحق قتل کیا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. تو یہ ساری احکامات جو ہمیں مل رہے ہیں یہ قرآن و حدیث دونوں سے مل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن میں یعنی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ کبھی بھی ان کو آپس میں سے سپریٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے میں بھی ہم نے جب دونوں کو ساتھ جوڑا ہوا ہے، اسی طرح سے ہماری جو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی ہے. تو جب بھی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے. دیکھیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلی طور پر پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ دیکھیں میرے لیے جو دین کی سورس ہے نا وہ اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بس یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں. اللہ سے کنفیس کر دیں کہ اللہ شاید مجھ سے بھی بڑے کام ایسے ہیں جو کہ نہیں ہو پا رہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے میں نہیں کر پا رہا، لیکن انشاءاللہ میں کروں گا ضرور. میں جانتا ہوں کہ جو تو نے بات کی اور جو تیرے پیارے نبی ہم تک بات پہنچا گئے وہ سب سے الٹیمیٹ ہے، سب سے اعلیٰ بات وہی ہے. اس میں پھر میرا اوپینین نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو بیچ میں لے آتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی رائے کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ نہیں اللہ کا حکم ٹھیک ہے، نبی کا حکم ٹھیک ہے، لیکن میری رائے ایسی نہیں ہے. بھئی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ یہ تو شیطان نے کیا تھا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ابلیس کو یہ کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. ابلیس نے کہا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے. حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. حکم کلیئر تھا کہ نہیں تھا؟ کلیئر تھا نا، سجدہ کرو. نہیں کروں گا. کیوں بھائی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا جی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو میں کیوں فالو کروں؟ یعنی شیطان اپنی عقل کو جو ہے نا شریعت سے اوپر لے گیا کہ چونکہ میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں فالو نہیں کر سکتا. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے اللہ نے کہا ہے، ہمیں پتہ رسول نے کہا ہے، لیکن اصل میں نا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا، نبی کا حکم ہے، بھئی مان لو، سمعنا واطعنا کہہ دو کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بہرحال کرنا تو پڑے گا، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے یا نبی نے اس کی طرف ترغیب دی ہوئی ہے تو کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی عالم سے پوچھ لیں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا. دیکھیں جب ہمیں کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ خود جو بندہ سیلف میڈیکیشن کرے گا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خواہ خطرے میں ڈال رہا ہے کہ وہ خود ہی ڈاکٹر بن جائے کہ جی میں خود ہی علاج کر لوں گا. تو اگر نہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی تو جس کو آتی ہے اسے پوچھ لو، جو دین کا عالم ہے، جو جس کا کام ہی یہ ہے کہ صبح شام قرآن و حدیث کو پڑھنا، اس سے پوچھ لو کہ بھئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کی پیچھے اس کی وہ ایویڈنس دے دیں یا سمجھا دیں کہ اس کا لاجیکل اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ بہت سارے احکامات ہیں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو پوچھ لیں کہ ایسا کیوں ہے. تو اس لیے انسان کا جو رویہ ہے نا دین کے معاملے میں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے پہ دین مکمل ہو گیا، اب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جو ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ.
میں راضی ہوں اللہ سے، وہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے، اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں. اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ الرحمن اب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں دین کے اوپر چل سکوں. اگر آپ کی یہ فکر اور یہ سوچ ہے، اگر آپ کی فکر اور سوچ یہی ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ رسول کی اطاعت کروں گا، اور غلطیاں پھر بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ الرحمن، چونکہ آپ کی فکر اور سوچ یہی ہے کہ انشاءاللہ میں بیبی سٹیپس لے رہا ہوں نا، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کی طرف جا رہا ہوں، تو کسی پوائنٹ پہ بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو تیرے دین پہ ہی آ رہا تھا، ہاں سلو تھا لیکن آ رہا تھا، میں نے کبھی جھٹلایا نہیں، میں نے کبھی تیرے دین کو جھٹلایا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے ماننی نہیں ہے. کیونکہ سب سے ورسٹ کیس پتہ کیا ہوتا ہے؟ چوری اوپر سے سینہ زوری. ایک انسان وہ ہوتا ہے نا کہ جو مانتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے میں کر لوں گا جی ٹھیک. ایک ہوتا ہے جو مانے ہی نہ، مکر جائے. کتنا برا لگتا ہے جب انسان آپ کے منہ پہ مکر جاتا ہے، لگتا ہے برا کہ نہیں لگتا؟ آپ سے اس نے کوئی وعدہ کیا تھا اور منہ پہ اس نے کہا تھا کہ بھی ایسے کروں گا، اور آپ نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا، کہتا میں نے تو نہیں کہا. یہ کیا کہ جھٹلا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہوئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اب وہ بہانے ڈھونڈنے میں نہ کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ دین میں ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے دین میں ہے. لیکن اب ہیل حجت اور بہانے کیا کر رہا ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ نکال دو. ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں سود جو ہے نا وہ دین میں اس طرح نہیں ہے، اب وہ زمانے بدل گئے ہیں. یہ وہ کسی نے پردے کے بارے میں کہتے نہیں پردہ بھی اصل میں وہ اب نہیں ہے، اب زمانے چینج ہیں، اور یہ وہ. کس نے کہہ دیا بھائی تمہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ تو اس لیے انسان کو ہمبل رہنا چاہیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعی میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو مولڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.